25 روزہ یہ تعلیم و تربیت کورس ہوا، اور اس پورے کورس میں طلباء کی تعلیم پر خاص توجہ دی گئی، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خاص توجہ دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے، لیکن تربیت انسان کو یہ بات سکھاتی ہے کہ یہ بات کب بولنی ہے، کہاں بولنی ہے، اور کس طرح بولنی ہے۔ بعض مرتبہ صرف الفاظ یاد کر لیے جائے تو بھی فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ غلط موقع پر بول دیے جاتے ہیں، غلط جگہ پر بول دیے جاتے ہیں، یا غلط لوگوں کے سامنے بول دیے جاتے ہیں، تو ان کا جو ایک فائدہ تھا وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جوڑ یہ بہت ضروری ہے، اور اس 25 روزہ کورس میں اس جوڑ کو سلامت رکھا گیا۔ ہر ایک طالب علم کو تعلیم بھی دی گئی، ساتھ میں تربیت کا ہار بھی پہنایا گیا، اور اس مختصر کورس میں 4 موضوعات کو بنیاد بنایا گیا، جس میں بنیادی طور پر قرآن کریم کی چند آیات تھیں، 40 آیات مع ترجمہ مع تشریح۔ اس کے علاوہ 40 احادیث مبارکہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ترجمے کے ساتھ تمام طلباء اور طالبات کو سکھائے گئے۔ اس کے تیسرا جو موضوع تھا وہ تھا معرفت اسلام۔ معرفت اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی باتیں جن کو سمجھنا چھوٹی عمر سے ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے مرحلے میں عربی انگلش، چونکہ عربی زبان ایک اسلامی زبان ہے، یہ دینی زبان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عربی سے محبت رکھو، اس لیے کہ میں عرب ہوں، قرآن کریم عربی میں ہے، اور جنت کی زبان بھی عربی میں ہوگی، تو عربی کی ایک خاص حیثیت ہے اس دین اسلام میں، اس لیے عربی انگلش کا بھی ایک مستقل موضوع رکھا گیا۔ ان 4 موضوعات پر تمام طلباء اور طالبات جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا، خاص طور پر ان سب کو تعلیم دی گئی، ساتھ میں ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا۔ اور آج جو آپ یہ مجلس دیکھ رہے ہیں یہ اس کی اختتامی نشست ہے، چونکہ کچھ دنوں پہلے ہی یہ کورس مکمل ہوا، اور جن طلباء اور طالبات نے اس کورس میں حصہ لیا اور پھر اس کا ایک مستقل امتحان دیا، چونکہ ظاہر ہے امتحان کے بغیر محنت کا اظہار نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی محنت کی، اس لیے ایک خاص امتحان بھی رکھا گیا، اور اس میں جن طلباء اور طالبات نے پوزیشن لی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے سرپرستوں کو بلا کر ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ بس میں مزید تاخیر کیے بغیر اس مجلس کا بابرکت ابتدا کرتے ہوئے اپنے ساتھی اس جامعہ کے ہمارے جامعہ کے استاذ مولانا محمد بلال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। तिलावत कुरान करीम के बाद मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे जामिया के उस्ताद मौलाना मोहम्मद बशीर साहब से कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी,
میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مولانا بشیر صاحب۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے جامعہ کے نائب مدیر و محتمم شیخ الحدیث حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب سے کہ وہ بیان فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایک بابرکت مجلس کی نسبت سے اور ایک مبارک مجلس کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آنے والے تمام طلبہ عزیز کو، تمام بچوں کو اور خاص طور پر باہر سے تشریف لائے ہوئے ان کے والدین اور سرپرستوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے۔ چونکہ ہر سال جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہے جون جولائی کی، تو ایک فکر کافی سالوں سے پیش نظر ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بچے جو کل کا مستقبل ہے، کل کا سرمایہ ہے، اور جس نے کل اس دین اور اس قوم اور اس ملت کی بنیادوں میں اپنی محنتیں شامل کرنی ہیں، ان کی کم از کم اتنی تربیت ہو جائے اور ان کو کم از کم اتنا ضروری علم سمجھا دیا جائے، سکھا دیا جائے، پڑھا دیا جائے کہ جس کے بعد ان کے لیے کسی غلط راستے پر چلنے کا یا کسی غلط آدمی کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو ضائع کرنے کا موقع ختم ہو جائے۔ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج جتنے فتنے جس انداز اور جس کیفیت اور جس فکر کے ساتھ اس امت اور پھر خاص طور پہ اس ملک پاکستان کی قوم کی طرف متوجہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ براہ راست ہمارے دین کو، شاعر کو نقصان پہنچانے کی ایسی کوششیں ہوتی ہے کہ آنے والے مستقبل کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت استاذ محترم مادر علمی جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، جو الحمدللہ ہمارے قریب میں ہے اور ایک بہت بڑا دین کا، علم کا مرکز ہے، جس کا فیض اور جس کی خدمات پورے عالم کے اندر مسلم ہے، وہاں کے ناظم تعلیمات اور ہمارے خاص الخاص استاذ تھے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو صالح مسجد صدر جہانگیر پارک کے امام بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً کچھ 12-13 سال یا اس سے کچھ کم و بیش جہاز کا ایک حادثہ ہوا اسلام آباد میں، اور اس حادثے میں جہاز کے تمام شرکاء شہید ہوئے۔ اسی حادثے میں حضرت استاذ صاحب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت کا منصب پا گئے۔ تعلیم و تربیت کورس جو ان بچوں نے اس سال مکمل کیا، اور الحمدللہ ہماری اس مسجد میں، جامع مسجد شہزادہ میں، اس کورس کا یہ 15واں سال تھا۔ 2008 پہلا سال تھا جس میں ہم نے باقاعدہ مسجد میں تعلیم و تربیت کورس کا آغاز کیا۔ تو جب ہم جامعہ میں پڑھ رہے تھے، طلبہ تھے، تو اس کیفیت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ تعلیم و تربیت کورس آج تو اس کی کتابی شکل ہے،
4 لیول یعنی پرائمر، بگنر، جونیئر اور سینئر کی خوبصورت کتابوں کی شکل میں چھپ کے آ گئی ہے نا. لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت باقاعدہ حضرت استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض خوشخط طلباء کو بلا کر ان کے قلم سے اس کو لکھواتے تھے. ہمارے بھی ایک ساتھی تھے کلاس کے، وہ بھی اس جماعت کا حصہ تھے. تو اس وقت یہ قلم سے لکھا جا رہا تھا. پھر اس کی فوٹو کاپیاں بنتی، فوٹو اسٹیٹ ہوتی، اور پھر مختلف جگہ سے ائمہ آتے اور وہ فوٹو کاپیاں لے جاتے، اور پھر اپنے اپنے مساجد اور مقامات پہ یہ کورس شروع ہوا. حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کورس کی فکر اور اس کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا جو بہت بڑا طبقہ ان بچوں کا ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ماں باپ کو، سنجیدہ ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی ہونی چاہیے. اس پہلو سے کمزوری دکھانا اپنے بچے کو خود برباد کرنا ہے. لیکن یہ بچے 9 مہینے 10 مہینے اسکول میں گزارتے ہیں، ٹیوشن میں، کوچنگ میں، اسکول کی کتابوں میں. بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے. ہم نے بھی الحمدللہ یہ زندگی گزاری ہے، بھرپور گزاری، اس میں بھی کمی نہیں چھوڑی. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ جس طرح اس بچے کی دنیاوی اور عصری تعلیم کی فکر کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو ایک مسلمان بچہ بھی بنانا ہے. اس بچے کو یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ پاک کون ہے، پہلا کلمہ کیا ہے، دین کے فرائض کیا ہے، بڑے ہونے کے بعد پاکی ناپاکی کا طریقہ کیا ہوگا. یہ ساری باتیں آج ان بچوں کو سمجھانے کے لیے فکر کون کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا. اس لیے حضرت استاد صاحب نے ایک ترتیب بنائی کہ بھئی جون جولائی کی چھٹیوں میں باقاعدہ ہر مسجد میں ایسا ایک ماحول بنے کہ تعلیم و تربیت کورس ہو، اور اس کو 40 روزہ تعلیم و تربیت کورس کا نام دیا گیا. اور ایسا نہیں تھا کہ ایک کورس بنا کے کہ بھئی جس کی مرضی ہے. ہم نے استاد صاحب کی محنت اور قربانی دیکھی. باقاعدہ وہ ایک ایک مسجد جا کر ائمہ سے ملاقات کرتے تھے. بڑی ان کا صدقہ جاریہ کتنا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے. ائمہ سے ملاقات، فضلاء سے، علماء سے ملاقات کہ بھئی کورس کی ترتیب بنائیں. پھر جب کام منظم ہوا اس کے بعد پھر یہ ترتیب بنی کہ مختلف ائمہ کا ایک جوڑ رکھا جاتا تھا، جو آج تک ہے، اس سال بھی ہوا. تمام ائمہ کا کراچی کے جو ائمہ مساجد ہیں ان کا ایک جوڑ ہوتا تھا. اس میں پھر اس کی فکر ہوتی تھی کہ بھئی آپ کے مسجد میں پچھلے سال کورس ہوا، کیسا رہا، کتنے بچے تھے، کیا فرق محسوس ہوا. ایک کارگزاری جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کرتے ہیں. تو ایسی ایسی باتیں، کارگزاری، محنتیں اور باتیں سامنے آتی کہ ہر ایک کا جذبہ اوپر جاتا. استاد صاحب فرماتے تھے کہ یہی بچہ جو 40 دن 30 دن 25 دن 20 دن آپ کو کورس میں دے گا، آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو انہوں نے مغرب سے عشاء پڑھا. اور وہ مثال دیتے تھے کہ یہ بچے ہیں بیچ میں اٹھ کے کہیں گے کہ جی مجھے پیشاب کے لیے جانا ہے، مجھے پانی کے لیے جانا ہے، 3 دفعہ پانی کے لیے جائیں گے. بعض دفعہ انسان کی ہمت پہ اثر پڑتا ہے کہ بھئی اس تعلیم و تربیت کورس کا فائدہ کیا ہے. وہ فرماتے تھے یقین کرو ایک وقت آئے گا کہ یہی بچہ جو ہے اس کورس سے آگے علم کے مزید سلسلے میں شامل ہوگا اور معاشرے کا ایک مفید فرد بنے گا. اور ہم عاجزوں نے جو مختصر سا ایک کمزور سا کام کر رہے ہیں، ہم خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ اسی تعلیم و تربیت کورس سے ہمارے محلے کے کئی بچے وہ تیار ہوئے، درس نظامی میں یعنی عالم دین کورس میں شامل ہوئے. آج وہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کے اندر شامل. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی مدرسے میں درجہ خامسہ میں، سادسہ میں، سابعہ کے اندر پڑھ رہے ہیں.
اللہ پاک نے اس کی بنیاد میں ایک اخلاص رکھا ہے. تو سرپرست والدین حضرات بنات میں چونکہ طالبات میں بھی الحمدللہ ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد بچیوں کی وہ بھی اس کورس کو پڑھ رہی ہے، اور اس سال بچیوں کی تعداد بچوں سے بھی بڑھ گئی تھی. فکر ہو رہی ہے نا، ایک ماحول میں فرق نظر آ رہا ہے. تو سرپرست حضرات سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ حضرات نے جیسے فکر کی، ان بچوں کو تھوڑا وقت دیا، مغرب سے عشاء تک ان کو فارغ کیا، انہوں نے اس 25 دن میں دین کی کچھ باتیں سیکھی، لیکن آپ اس پہلو پہ ضرور سوچیں اور ان بچوں کو دین کا علم سیکھنے کے لیے ضرور فارغ کریں. یقین کریں یہ صرف طالب علم اور آگے چل کر عالم نہیں بنیں گے، یہ آپ کے فرما بردار اور متبع بیٹے بنیں گے، بیٹیاں بنیں گی آپ کی، یہ آپ کے خدمت گزار بنیں گے. یاد رکھیں، یہ آپ کے نام کو بدنام نہیں کریں گے، آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے. اور یہ تو یہ دنیا ہے نا دوستو، ایک وقت آئے گا کہ ہم سب چلے جائیں گے اس دنیا سے. تو ایسے بچے جب چھوڑ کر جائیں گے تو مطمئن ہو کے جائیں گے کہ بھئی ہمارے پیچھے بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھنے والے ہاتھ ہم چھوڑ کر آئے ہیں پیچھے. تو یہ بہت ہی مفید اور بابرکت کورس ہے. بہرحال میں اس موقع پر اپنے تمام تعلیم و تربیت کورس کرنے والے جو جتنے طلباء ہیں، جتنے بچے ہیں، بنات کی جتنی بچیاں ہیں، طالبات ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر خاص طور پہ جن اساتذہ نے محنت کی، ان کو پڑھایا، فکر کی جن معلمات نے کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. اور جن سرپرستوں نے، والدین نے فکر کی، ان کو فارغ کیا، اللہ پاک اس پر بھی ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. اور ہماری اس کوشش کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. بہت ہی قیمتی نصائح، قابل عمل اور قابل تقلید حضرت استاد صاحب نے فرمائے. میں ایک بار پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے درخواست کروں گا مولانا محمد بشیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں تھی خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں
میں کہتی تھی آ کر ذوق میں قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں کہتی تھی آ کر ذوق میں کشف الدجا بجمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو بلبلیں سب سو بسو لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ چھڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے چھڑیوں کی سن کر چہ چہ انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اب میں درخواست کروں گا ہمارے جامعہ کے محتمم اور مدیر شیخ الحدیث حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ قیمتی نصیحت ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العظيم۔ تفصیلی باتیں اور جامع اور مانع انداز میں بیان آپ حضرات نے برادرم حضرت مفتی خالد عباسی صاحب سے سنا۔ دو چار باتیں بس عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ انعامات کی تقسیم اور دعا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، مختلف انعامات سے نوازا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا میں علماء نے لکھا ہے کہ ریت کے ذرات کو، بارش کے قطرات کو گننا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز جسے گننا ممکن نہیں ہے وہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا ادراک اور احساس نہیں ہے، شکر گزاری کی کیفیت ہم میں کم ہے۔ ان نعمتوں میں جہاں جسمانی نعمتیں ہیں بہت ساری، مادی نعمتیں ہیں، داخلی نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی نعمت اور دولت وہ علم دین کی نعمت ہے۔ یہ علم معمولی نعمت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اور اسی طرح ان نعمتوں میں ایک نعمت، بہت بڑی نعمت، وہ اولاد کی نعمت ہے۔
تو اللہ پاک جس کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو اولاد کے کچھ حقوق ماں باپ کے ذمے ہوتے ہیں. چونکہ اس مجلس میں سرپرست حضرات بھی تشریف فرما ہے، اس نسبت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اولاد کے حقوق میں جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں، اولاد کی اچھی پرورش کرنا، اچھا نام رکھنا اور اچھی تعلیم و تربیت دینا، یہ اولاد کا حق ہے. اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت، اور جیسے آپ حضرات نے حضرت مفتی صاحب سے سنا کہ سنجیدہ والدین ہمیشہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہوتے. ماں باپ کی لاپرواہی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یہ ان کے مستقبل کو نقصان پہنچاتی ہے اور ایک نقصان دہ بات ہے. سنجیدہ ماں باپ، فکر مند ماں باپ، ان کی اولاد ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو یہ جو یہاں پر اور کراچی بلکہ ملک بھر میں، ملک سے باہر بھی جون جولائی کی تعطیلات میں یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. جیسے آپ حضرات کے سامنے کچھ تعارف بھی آیا کہ ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ نے فکر فرمائی اور ایک کورس مرتب فرمایا. اللہ پاک نے اسے بڑی مقبولیت سے نوازا. تو الحمدللہ ہمارے ہاں اس مسجد میں بھی تقریباً یہ 15واں سال ہے کہ کورس تعلیم و تربیت ہو رہا ہے، اور بڑی تعداد میں ہر سال طلباء، بلکہ اب تو تقریباً 4-5 سال سے ہمارے شعبہ بنات میں بھی یہ کورس چل رہا ہے. بڑی تعداد میں طالبات بھی اس میں زیر تعلیم رہتی ہیں. تو دو نعمتیں میں نے ذکر کی، ویسے بے شمار نعمتیں ہیں. ایک اولاد کی نعمت اور پھر انسان کے پاس علم کی نعمت ہو. دنیاوی نعمتیں، روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اچھا کھلانا پلانا، یہ تو انسان اپنی اولاد کو دے دیتا ہے، کر لیتا ہے. لیکن اس سے زیادہ، کئی گنا زیادہ حق ان بچوں کا یہ ہے کہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت انہیں دی جائے. تعلیم بھی تربیت بھی، دونوں چیزیں. صرف تعلیم بھی کافی نہیں بغیر تربیت کے، اور بغیر علم کے صرف تربیت کا ہونا بھی کافی نہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی لیے آپ حضرات نے غور کیا کہ یہ جو کورس ہے، اس کا جو نام ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں باتیں، تعلیم و تربیت. بلکہ یہ اس کا ایک سمجھ لے کہ ایک، اسے کہتے ہیں نا، ایک ٹائٹل بن گیا ہے، ایک شناخت بن گیا ہے، تعلیم و تربیت. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل، ہمارے بچے، ہمارے اولاد یہ علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے اور ایک اچھے مسلمان بنے، اچھے انسان بھی، اچھا مسلمان بھی. صرف اگر آج میں بچے کو دنیاوی تعلیم دلاؤں کہ کیریئر بن جائے، مستقبل اچھا بن جائے، اچھی بات ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر میں بچے کو دنیاوی تعلیم تو دلوا رہا ہوں، بڑے تعلیمی اداروں میں ہزاروں لاکھوں روپے فیسیں ادا کر کے، لیکن خدا نخواستہ اس کے دینی تعلیم پر میں اتنی توجہ بھی نہ دوں کہ میرے بچے کو نہ کلمات ہیں، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ وضو کے فرائض معلوم ہے، نہ قرآن کریم اس نے پڑھنا سیکھا، تو یہ کتنے خسارے والی بات ہے. تو اصل جو بات توجہ دینے کی ہے کہ اپنے بچوں کو جہاں اچھا انسان بنانا ہے وہاں اچھا مسلمان بھی بنانا ہے. عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ بلکہ دینی تعلیم کو ترجیح دینی ہے. آج مسئلہ یہ ہے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں شروع سے یہ تو ہم منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فلاں کس اسکول میں داخل کرنا ہے، یہ مشورہ پہلے سے ہوتا ہے. اب یہ بچہ چھوٹا ہے، چند دن کا ہے، لیکن ماں باپ اسی وقت سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کو کس ادارے میں ڈالیں گے، کون سے اسکول میں، کون سی مونٹیسری میں، پھر اس کو کون سے اداروں میں تعلیم دلوانا ہے. لیکن اس کو دینی تعلیم کہاں حاصل کروانی ہے، کتنی حاصل کروانی ہے، اس کے لیے کیا منصوبہ سازی ہے، وہ ہم نہیں کرتے. وہ چیز ہماری فکر اور سوچ میں عمومی طور پر شامل نہیں ہوتی ہے جو ضروری ہے. اللہ پاک کے نام سے روشناس کرانا، معرفت الہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں آپ سنتے ہیں، خود شناسی، خدا شناسی. یہ بنیاد ہے
کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، میرا رب کون ہے، میرا اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو دنیاوی چیزیں، دنیا جہاں کی سہولیات تو ہم اولاد کو فراہم کرتے ہیں، لیکن دین کے علم سے، دینی تعلیم سے ہم انہیں کتنا روشناس کراتے ہیں۔ بلکہ اگر 3-4 بچے ہم دیکھتے ہیں بھئی اس میں سمجھدار ذہین کون سا ہے، یہ المیہ ہے آج کل کے زمانے کا، اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں بھئی یہ بچہ ذہین ہے، یہ سمجھدار ہے، بھئی اسے اسکول میں ڈال دو، اسے دنیاوی تعلیم صرف دلوانی ہے۔ کوئی اگر ذہنی طور پر کچھ کمزور ہے یا اس طریقے سے اس میں کوئی کمزوری، ہم کہتے ہیں چلو یار اس کو مدرسے میں جا کے ڈلوا دو، لے جاؤ۔ یہ آج ہماری سوچ ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو علم لے کر آئے، تعلیم کا سلسلہ لے کر آئے، وہ قرآن اور حدیث کے علوم ہے، اور اس کا دین کا بنیادی علم سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ حدیث آپ حضرات سنتے ہیں نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح آپ حدیث سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بنیادی علم دین کا سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض ہے۔ اگر اتنا علم بھی میں نے نہ خود سیکھا، نہ بچوں کو دلوایا، نہ اس سلسلے میں فکرمند ہوا، تو یہ پھر بہت زیادہ فکرمند ہونے کی بات ہے۔ تو خوش قسمت ہے آپ حضرات، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ سب کو جو والدین سرپرست یہاں تشریف فرما ہے، خاص طور پر کہ آپ نے اپنے بچوں کی چھٹیوں کو قیمتی بنایا، اور اسی طریقے سے جو مدرسۃ البنات میں طالبات یا ان کی سرپرست خواتین ہیں انہیں بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو داخل کیا۔ بعض خواتین خود ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اور وقت کو قیمتی بنایا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے اور اپنا ایمان سلامت اس دنیا سے لے کر چلا جائے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھئی چلو، کسی نے کہا کہ بھئی چلو یہاں پر آج یہ ہو رہا ہے، ادھر آ جاؤ، کسی نے کہا وہاں آ جاؤ۔ دین کے بنیادی علم سیکھنے سے آج میں غافل ہوں۔ تو جو کچھ وقت باقی ہے، سرپرست حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ بچے تو ہیں، یہ ہمارا سرمایہ اور مستقبل ہے۔ یہ انشاءاللہ آج بن گئے، انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی، عصری تعلیم بھی حاصل کی۔ جیسے حضرت مفتی خالد صاحب نے فرمایا کہ کل کو دنیا سے جانے کے بعد یہ مجھے تسلی ہوگی کہ میرے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا میرا بچہ تو موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بچے کو دینی تعلیم تو دلواؤں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو بھی دینی تعلیم نہیں دلوائی، اور ایسا بھی ایک بھی نہ ہو کہ جو نماز میری جنازہ میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکے۔ پھر قرآن خوانی کے لیے بھئی مدرسے سے جاؤ بچوں کو لے آؤ، ایصال ثواب کے لیے مدرسے سے جاؤ بچوں کو لے آؤ۔ پھر ہمارا رجوع انہی بچوں کی طرف ہوتا ہے تاکہ آخرت کے لیے تلاوت کرے اور میرے قبر میں حشر میں وہ تلاوت کام آئے۔ اس تلاوت کے لیے ہم کن کو بلاتے ہیں؟ مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں۔ یہی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائیں، نہ کسی سے باہر سے کسی کو بلوانے کی ضرورت پیش آئے۔ میری اپنی اولاد الحمدللہ ایسی اہل ہو کہ میں دنیا سے جاؤں نہ وصیت کرنی پڑی نہ کہنا پڑے، بلکہ وہ ہر وقت جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے، تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار، تسبیحات، صدقہ، خیرات، نیک اعمال، وہ سب کے سب میرے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایسی اولاد بنائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب کو فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ جو سرپرست حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ تعلیم و تربیت کورس جو طلباء اور طالبات کے لیے ہے، اسی طرح الحمدللہ ہمارے ہاں گزشتہ سال سے بڑی عمر کے حضرات کے لیے، خواتین کے لیے مغرب سے عشاء تعلیم دین کورس کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، جو الحمدللہ گزشتہ سال بھرپور انداز میں کامیاب رہا اللہ پاک کے فضل و کرم اور توفیق سے۔ اور اس میں خواتین نے، حضرات نے اور آن لائن بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ اب اس کا دوسرا سال الحمدللہ شروع ہوا ہے۔ پہلے سال میں نیا بیچ داخل ہوا ہے، تو اب بھی موقع ہے، اگر دین کا علم سیکھنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو ایسے کورسز میں داخلہ لیں، دین خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کریں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. حضرت استاد صاحب نے قیمتی نصائح ارشاد فرمائے. اب اس مجلس کا جو بنیادی مقصد ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے میں درخواست کروں گا ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد خالد العباسی صاحب سے کہ وہ پوزیشن لینے والے طلباء کے نام اعلان فرمائیں اور انعامات تقسیم فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آج کی ہماری یہ تقریب جو ہے وہ ان بچوں نے ماشاءاللہ امتحان بھی دیا تھا بدھ کے دن، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے اساتذہ سے یہی سنا کہ جو پڑھ لے وہ بھی کامیاب ہے، جو امتحان دے دے وہ بھی کامیاب ہے. اب پوزیشن اول آئے، دوم آئے، سوم آئے، نہ آئے، یہ تو ایک ترتیب ہے. کبھی انسان اچھا سنا دیتا ہے، کبھی اچھا طالب علم بھی امتحان میں گھبرا جاتا ہے. تو یہ چیزیں صرف ایک حوصلہ افزائی تو ہے لیکن بنیاد نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میری تو پوزیشن نہیں آئی تو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. سب پڑھ سکتے ہیں. اس لیے تعلیم و تربیت کورس میں جتنے طلباء نے، بچوں نے پڑھا، جتنی طالبات اور بچیوں نے پڑھا، سب اول نمبر کامیاب ہے. سب کی گویا اول پوزیشن ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ترتیب کے لیے کہ بھئی کسی نے اچھا سنایا، بہتر سنایا، استاذ کو زیادہ اچھا لگا، تو اس اعتبار سے یہ نام انشاءاللہ ابھی لیے جائیں گے. اور پہلے میں شعبہ بنات کی بچیوں کے نام لوں گا. وہاں پر الحمدللہ ان کی نگران باجی اور معلمات موجود ہیں. ان سے درخواست ہوگی کہ پہلے نام پوزیشن لینے والی بچیوں کے ہیں، وہ جیسے جیسے نام آئے وہ بچی آ کر اپنا انعام وصول کر لیں. بعد میں ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے، اسناد ہے، وہ وہیں پر ان سب کو دے دی جائے. سرٹیفکیٹ سب بچوں اور بچیوں کے لیے. تو پہلے شعبہ بنات کی طالبات کے میں نام لے رہا ہوں. جیسے عرض ہوا کہ اس کورس میں 4 لیول تھے: پرائمر، بگنر، جونیئر اور سینئر. پرائمر لیول میں شعبہ بنات میں 4 بچیوں نے اول پوزیشن حاصل کی. 4 بچیوں نے: علشبہ بنت غلام انور، مریم بنت عالم زیب، رمیسہ بنت غلام مرتضیٰ، مریم بنت ظفر شاہ. یہ 4 طالبات پرائمر لیول میں اول پوزیشن لی. یہ اپنا انعام وصول کر لیں. دوم پوزیشن لی سفینہ بنت عبد الباری. سوم پوزیشن لی ہے اقرا بنت امداد اللہ. یہ شعبہ بنات پرائمر لیول کی پوزیشن لینے والی طالبات بچیوں کے نام تھے. بگنر لیول میں اول پوزیشن 3 طالبات نے لی ہے: طوبہ بنت عبد الرحمن، حاجرہ بنت لطیف، لائبہ بنت لطیف. تینوں اول ہیں. دوم پوزیشن لی ہے تنزیلہ بنت عامر علی. سوم پوزیشن لی ہے علینہ بنت شعیب. یہ پوزیشنیں بگنر لیول کی تھی. شعبہ بنات جونیئر لیول میں اول پوزیشن ایک طالبہ کی ہے: ارم بنت رحیم داد. دوم پوزیشن لی ہے لائبہ بنت ممتاز شاہ. سوم پوزیشن 3 طالبات نے لی ہے: فاطمہ بنت کمال، عدیسہ بنت شعیب، تحریم بنت محمد شبیر. سینئر لیول شعبہ بنات سینئر، اول پوزیشن ایک طالبہ اسما زوجہ محمد شاکر. دوم پوزیشن 2 طالبات ہیں: یسرا بنت محمد اظہر، مناہل بنت محمد فیصل.
سوم پوزیشن 2 طالبات ماہم بنت محمد، رفعت بنت سید صفت شاہ، رفعت بنت سید صفت شاہ۔ یہ تعلیم و تربیت کورس شعبہ بنات کے چاروں لیولز میں پوزیشن لینے والے طالبات کے نام تھے۔ انہوں نے اپنا انعام امید ہے وصول کر لیا ہوگا، اور اس کے بعد معلمات سے درخواست ہے کہ وہ تمام طالبات کو ترتیب کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کورس کی سرٹیفکیٹ بھی دے دیں جو وہاں پر پہنچائی جا چکی ہے۔ اب شعبہ بنین، بنین سے مراد یعنی بچے ہیں، طلبہ ہیں، ان کو بنین کہتے ہیں۔ یہاں بھی الحمدللہ ہمارے پاس چاروں لیول تھے، پرائمر، بگنر، جونیئر اور سینئر۔ اب میں جن کے نام لوں گا ایک راستہ یہاں سے سیدھا خالی کریں، ایک وہاں سے، مولانا علی صاحب۔ جس طالب علم، جس بچے کا نام آئے نا، وہ اس راستے سے، جو راستے بنائے گئے ہیں، جو جس کے قریب ہے، وہاں سے لے کر یہ اساتذہ بیٹھے ہوئے اپنا اپنا انعام آ کر وصول کر کے بیٹھ جائیں۔ پہلے انعام وصول کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان کو سرٹیفکیٹ سب کو دی جائے گی، تو اس لیے دیر نہ کریں بالکل بھی۔ پرائمر لیول میں اول پوزیشن لی 4 طلبہ نے، 4 سید بلال شاہ بن صداقت شاہ، جلدی، محمد ریحان بن امداد اللہ، اسرار بن ولایت خان، عبد الہادی بن مشتاق، جلدی، شاباش۔ دوم پوزیشن 3 طلبہ نے لی، سید زین العابدین بن کمال شاہ، عبید بن عبد الزاہد خان، محمد انس بن اسحاق، انس بن اسحاق، نہیں آئے؟ سوم پوزیشن 3 طلبہ نے لی، سفیان بن ابراہیم، فرحان بن ممتاز شاہ، فرحان بن ممتاز شاہ، بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں، عزیر شاہ بن علی حیدر۔ یہ پرائمر لیول کے پوزیشن ہولڈرز تھے۔ بگنر میں اول پوزیشن لی عبد الشہیر بن شاہد، عبد الشہیر، آپ ہیں؟ کیا نام ہے؟ شہیر شاہد، آ جائیں۔ دوم پوزیشن لی عمر بن شاکر، سوم پوزیشن لی عادل بن شاہد، دونوں بھائی ہیں آپ لوگ، ماشاء اللہ۔ جونیئر لیول میں اول پوزیشن لی ہے مصطفیٰ بن جاوید، تب تک ہم درود شریف پڑھ لیتے، بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ دوم پوزیشن لی حسن بن کمال شاہ، سوم پوزیشن لی ہے اسد اللہ بن خلیل الرحمن۔ سرٹیفکیٹ کیسے ہو؟ بعد میں پوچھ لیں۔ سینئر لیول میں اول پوزیشن آصف بن راج محمد، دوم پوزیشن نعمان بن شیر افضل، سوم پوزیشن ضمائر بن شمس الرحمن۔ یہ تھے دوستوں پوزیشن لینے والے طلباء اور طالبات، اور انہوں نے شاید محنت زیادہ کی، یقیناً زیادہ کی، اور سب نے کی ہے، لیکن آج آپ حضرات کی شرکت سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور انشاءاللہ آئندہ سال جب ہوگا تو تمام طلباء پوزیشن لیں گے، سب لیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، تو پوزیشن یہ تو ایک ترتیب ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اس پر مزید توجہ فرمائیں گے۔ سرٹیفکیٹ تمام طلباء اور طالبات کی تیار ہے، تو وہ آ کر اپنی اپنی ٹھیک صحیح۔ اچھا، ابھی دعا ہوگی اس لیے کہ وقت کم ہے، لیکن تعلیم و تربیت کورس کے طلباء کی سرٹیفکیٹ وہ سب لے کر جائیں گے۔ دعا کے بعد
تعلیم و تربیت کورس کے طلباء تشریف رکھیں گے، ان کے لیے 2 کاؤنٹر مسجد میں 2 برآمدے میں لگیں گے، وہ اپنی اپنی سرٹیفکیٹ لے لیں گے، پھر وہ واپسی کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ صحیح ہے. تو ابھی پہلے دعا ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر سرٹیفکیٹ کے لیے طلباء تشریف رکھیں. انشاءاللہ حضرت مفتی قاسم صاحب دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ جو ٹوٹی پوٹی خدمات ہو رہی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. کورس جن بچوں نے پڑھا ہے، جن اساتذہ نے پڑھایا ہے، سب کی خدمات کو اے اللہ قبول فرما. جس مدرسے میں، جن مساجد میں جہاں جہاں یہ کورس ہو رہا ہے، ہوا ہے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم، ایک ایک طالبہ جس شعبے میں بھی زیر تعلیم ہے، سب کو اپنی دین کے عظیم خدمات کے لیے قبول فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست احباب جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تشریف رکھے، سب تشریف رکھے.